یہ لڑکیاں کون تھیں؟ ان کی قبیل کیا تھی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش لڑکیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے۔ انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے۔ انہیں سراپائے لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنی دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی۔ انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہ ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے تھے اور اسے بھی اپنے مقاصد کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیف الدین صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لیں۔ تیسرا مقصد یہ تھا سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے، انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری در پردہ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی سیدھا سیدھا لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھاتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سیف الدین نے جنگل میں منگل بنایا ہوا تھا، وہاں آندھی آئی جس کی آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنی بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈال کر سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی فوجیں اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ یک طرفہ تھا، میدان جنگ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ سیف الدین اتحادی فوجوں کی کمان نہ سنبھال سکا، صاف نظر آنے لگا وہ بھاگ جائے گا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعات اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے۔ گھوڑوں کے زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا۔ خنجر بھی انہوں نے ان لڑکیوں کے حوالے کر دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا نہ کوئی ذائقہ تھا، اور جیسے ہی وہ دھوکے میں پلایا جاتا تو پینے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی ہے یا شربت یا کچھ اور پلا دیا گیا۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ دی گئی تھیں کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکہ میں یہ نشہ پلا کر
बेकार करना था। रात के वक्त जब मैदान जंग में कश्तो खून हो रहा था, ये दोनों लड़कियों को घोड़ों पर बिठाकर दो आदमी साथ ले गए। तुर्कमान से दूर तक ये आदमी साथ रहे, फिर लड़कियों को रास्ता समझाकर वापस आ गए। लड़कियों की मंजिल इसियात का किला था। बड़ी लड़की ज़हीन, तजर्बाकार और दलेर थी। वो छोटी सी लड़की को साथ लेकर रवाना हो गई। दूर दूर तक वो सब सर्द इलाके से दूर निकल गई थी, उस इलाके में दाखिल हो गई थी जो इस खित्ते का जहन्नम था। लड़कियों की अचानक नजर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार जासूस अल नासर और उनके साथियों पर पड़ी, उन्हें देखकर बड़ी लड़की समझ गई कि यह आदमी किसी जिस्मानी और ज़हनी कैफियत में है। अपनी तरबियत के मुताबिक उसने कामयाब अदाकारी की, जिससे अल नासर इन दोनों को वहमा या जिन समझ बैठा। लड़की की अदाकारी कामयाब थी। उसने इन्हें पहले तो पानी और खाना दिया, फिर इन्हें हशीश और दूसरा नशा पिला दिया। उसने और उसकी साथी लड़की ने इन्हें नशा पिलाकर फूलों, सब्जाजारों, परिंदों और मखमल जैसी घास की जो बातें की थी, वो इन चारों के जहन में बहिश्त का तस्वर पैदा करने की कोशिश थी। ये हसन बिन सबा का तरीका था। लोगों को हशीश पिलाकर उनके जहनों में बड़े हसीन तस्वरात पैदा किया करता था। इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। अब 100 साल बाद शेख सन्नान उसका जानशीन था। अब वो हशीशीन या फिदाई कहलाता था। बड़ी लड़की को इस काम की तरबियत हासिल थी। इसे यूं कह लें कि हशीश और बातों की मदद से अपने शिकार या मामूल को हिप्नोटाइज कर लिया जाता। जितनी देर हशीश का नशा रहता, आदमी उसी तस्वर को हकीकत समझता रहता जो उसके जहन में पैदा किया गया था। अल नासर और उसके साथियों को उस लड़की ने